البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی معیوب نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق اڑائیں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں جوا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ایک روز ایک سراغ رساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرق کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغ رساں نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہیں تک دیکھا۔ تیسری بار اس نے عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سراغ رساں نے بتایا کہ اس نے عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا۔ وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی۔ وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہوئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرق کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرق کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرق جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوس، مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سراغ رساں نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرق کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرق کی کوئی بیٹی جوان بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرق نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرق اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے۔ مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرق کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرق کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خامند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرق کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرق کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرق کی پہلی بیوی سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کماری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خامند کی دوسری بیوی ہے۔ 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں ہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک عورت کے ہاتھ البرق کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرق کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت وہ بتایا جب البرق دفتر میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ آ گئی۔ علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی احترام تھا۔ اس نے البرق کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرق نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، چوتھی اور پانچویں نہیں کی۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر جاتی ہے تو آپ برا تو نہ منائیں گی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں۔
میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب بات بھی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں تو وہ مجھے گھر سے نکال دے۔ وہ کہے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں، ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا۔ البرق شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا نہیں، بیوی نے کہا، بدمست اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرق بے ہوش ہوتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدماش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے، وہ البرق کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرق پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرق بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دیں اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایات پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ خادم الدین البرق اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکٹھے مارکے لڑے تھے، دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرق نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرق کے ساتھ اس ضمن میں کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کی بیوی کی وساطت سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے البرق کے مکان اور اس مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا تھا جہاں البرق کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھیں، لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہتے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جب چاہیں اسے جگا سکتے ہیں۔ وہ ان حاکموں سے مختلف تھا جو کسی کو آرام میں مخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن 2-3 چھلانگوں میں عبور کیا اور ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کو دوڑایا اور عمر سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ عمر اور آذر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرق کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرق کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہ دیکھ سکا، وہ تعقب بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی، ان میں سے ایک نے تالی بجائی، کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا، اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔
दोनों औरतें जख्मी हो गई थीं। उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने दौड़ पड़ा। आजर वहीं छुपा रहा, उसे ये देखना था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। अली बिन सुफियान ने इस किस्म के हंगामी हालात के लिए तेज रफ्तार और तजर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार कर रखा था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे, जीने और हथियार उनके पास रहते थे। उन्हें ये मशक कराई जाती थी कि रात के वक्त जरूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर जरूरत की जगह पहुंचे। वो इस कदर तेज हो गए थे कि अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने दस्ते के कमांडर को इत्तला दी कि 14 सवार भेज दो, तो वो अली बिन सुफियान के कपड़े बदलने और उसका घोड़ा तैयार होने तक पहुंच गए। अली बिन सुफियान की क़यादत और उमर की रहनुमाई में वो वारदात की जगह पहुंचे। 2 सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगे हुए कपड़ों की मशालें थीं। वहां 2 लाशें पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतरकर देखा, एक अलबर्क की पहली बीवी थी और दूसरा आजर था। आजर यानी उमर का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए थे। आजर ने बताया कि वो अलबर्क की बीवी को फेंक कर चले गए तो उनके पास आ गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल ना सका, हमला आवर भाग गया। आजर ने बताया कि दूसरी औरत अलबर्क के घर की तरफ नहीं गई, बल्कि उधर गई है जहां वो पहले जाया करती थी। उमर को उस घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जर्राह के पास ले जाएं और उनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहां आसिफा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने जमाने का बड़ा मकान था। उससे मुल्हिक कई और मकान थे। पिछवाड़े से घोड़े के हिनहनाने की आवाज आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछे भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले उसे पकड़ लो। भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और खत्म कर दो। सवार अभी चक्कर काटकर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई देने लगे। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सरपट जाओ, अपने कमानदार से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाए, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से अपने सवारों को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताक़ुब करो, एक दूसरे को नजर में रखो। और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये रिसाले के चुने हुए घोड़े थे। उनके सवार सुल्तान अयूबी से कई बार खराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहां मकानों की रुकावटें थीं, गलियां थीं जो घोड़ों की दौड़ के लिए कुशादा नहीं थीं। उनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नजर नहीं आते थे। उनकी आवाजों पर ताक़ुब हो रहा था। वो जब खुले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। उफ़क़ के पस मंजर में वो सायों की तरह साफ नजर आने लगे। वो 4 थे। उन्होंने कमोबेश 100 गज का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू ब पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर 2 सवारों ने उसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते तीर चलाए। तीर शायद खता गए थे। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर उनके करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। उनके घोड़े खुलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज था। फासला कम होता जा रहा था, मगर भागने वालों के घोड़े और ज्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूर के पेड़ों का झुंड आ गया। उनके घोड़े वहां इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि 2 दाएं तरफ और 2 खजूरों के बाएं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। ताक़ुब करने वाले बुलंदी पर गए तो उन्हें आगे जो जागते साए नजर आए वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो गए थे। फिर वो इतनी दूर दूर हो गए कि उनके रुख ही बदल गए। अली बिन सुफियान जान गया था कि वो उसके सवारों को मुंतशिर करना चाहते हैं। अली ने बुलंद आवाज से कहा, हर सवार के पीछे तकसीम हो जाओ, एक दूसरे को बता दो, एड़ लगाओ, फासला कम करो, कमानों में तीर डालो। सवार तकसीम हो गए। सबने कंधों से कमाने उतारकर तीर डाल लिए और तकसीम होकर एक एक घोड़े के पीछे लग गए। उनके घोड़ों की रफ्तार और तेज हो गई। टापुओं के शोर-ओ-गुल में कमानों से तीर निकलने की आवाजें सुनाई दी। किसी ने ललकार कर कहा, एक को मार लिया, घोड़ा बेकाबू हो गया है। उधर अली बिन सुफियान के साथ जो 2 सवार थे उन्होंने बैक वक्त तीर चलाए। अंधेरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता जा भी रहे थे। फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया।
یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ نیچے ایک گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے۔ سواروں کی آوازیں اور آہستہ آہستہ چلتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے، ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے۔ ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور 1 لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم لوگ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندھی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے، اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا۔ اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ علی بن سفیان نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جراح تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں سے ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال پہنچ گیا۔ جراح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی اور آذر ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں۔ میں نے البرق کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ البرق ہوش میں نہیں، اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سراہی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی کوئی بات نہیں کی، طبیب نے منع کر دیا ہے۔ اس کی 1 نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا میں جا کے پکڑا ہے البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دیں، ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے۔ البرق سورج نکلنے کے بعد جاگا۔ ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا۔ اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں۔ اسے 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خامن سمجھتا رہا تھا۔ ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی، کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا معتمد ملوث تھا، جسے فوج کے تمام راز اور آئندہ منصوبے معلوم تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔